تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بچا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ دیکھ میں گردش ایام اٹھا لایا ہوں، اب بتا کون سے لمحے کو بلاؤں واپس۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے نظریں جھک جائیں۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور تصور کرو کہ تمہاری بیٹی بالکل تمہارے جیسے انسان سے شادی کر رہی ہے۔ دل دھڑکا؟ اگر ہاں تو خود کو تبدیل کر لو۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھر پہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پہ ہے۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ فضول ناز اٹھانے سے بات بگڑی ہے، کسی کو دل میں بسانے سے بات بگڑی ہے۔ تھا واجبی سا تعلق تو بات اچھی تھی، تعلقات بڑھانے سے بات بگڑی ہے۔ بوجھ بے معنی سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں، ہم نے 100 فکر دل و جاں کو لگا رکھے ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے۔
کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ دوزخ کو ہر طریقے سے گناہگار چاہیے، لیکن جنت کو صرف محمد کا وفادار چاہیے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر، میرے مہرباں دکھا دے فی کون کا نظارہ۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین ثم آمین
یا رب العالمین۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔